ویلکم ٹو مطیع جان MJ TV۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک ایسے ہیلتھ انسٹیٹیوشن کی، ادارے کی، کہ جس نے پاکستان کے ہیلتھ سیکٹر میں ایک انقلاب برپا کیا۔ جی ہاں، پاکستان کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ PKLI کے نام سے جانا جاتا ہے لاہور میں، اور ڈاکٹر سعید اختر نے اس کی بنیاد رکھی۔ 17 سال امریکہ میں ڈاکٹری کی پریکٹس کی اور پھر پاکستان میں آئے، پاکستان کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ جو ہے پاکستان میں جو ہے اس کا لیور ٹرانسپلانٹ کا خاص کر ابھی حال ہی میں اس کا آغاز ہوا، چند سال پہلے۔ اس سے پہلے لوگ انڈیا جاتے تھے یا چائنا جاتے تھے سستا علاج کروانے کے لیے، مگر یہ ادارہ پاکستان کے اندر سیاست کا شکار ہو گیا، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ عدالت کا شکار ہوا تو وہ بھی غلط نہ ہوگا۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے دور میں اس ادارے کے حوالے سے سو موٹو لیا گیا۔ کچھ ایسے ریمارکس آئے اس ادارے کے حوالے سے کہ جس سے اس ادارے کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچا، اور الٹیمیٹلی یہ نقصان عوام کا بھی ہوا، مگر ابھی بھی یہ ادارہ قائم ہے، اور موجودہ حکومت جو تحریک انصاف کی حکومت ہے اس نے اس ادارے کو تحویل میں لینے کے لیے نیا قانون پاس کیا ہے۔ آخر یہ سب کچھ ہوا کیسے، کیوں ہوا، اور سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوتا رہا اس کا پس منظر کیا ہے، یہ جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعید اختر، جو پریزیڈنٹ ہیں اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں PKLI کے۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سعید اختر صاحب، بہت شکریہ، آپ مطیع جان MJ TV کو آپ نے ٹائم دیا۔ پہلے سب سے یہ بتائیں، ہم 3 حصوں میں بات کریں گے کہ PKLI ہے کیا، ہوا کیا اور ہوگا کیا۔ تو پہلے ہے کیا PKLI، یہ مختصراً اگر بتا دیں۔ بہت شکریہ۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور سچ کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہماری مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ PKLI بیسکلی کسی ہسپتال کا نام نہیں ہے، یہ ایک ویژن کا نام ہے، یہ ایک پیشن کا نام ہے، جس کے تحت کہ ایک ایسا ادارہ عالمی معیار کا بنایا جائے، جس کے تحت کہ غریبوں کو خاص طور پہ وہ سہولیات دی جائیں جو انہیں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ دیکھیے، یہ بات میں ملٹیپل ٹائم کہہ چکا ہوں کہ غربت اور بیماری کا جو کمبینیشن ہے، بیماری ایز اٹ از ایک بہت بڑا امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن جب غربت اور بیماری کا کمبینیشن، وہ ڈیڈلی کمبینیشن، اور میں نے بہت لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اسی سے موو ہو کے پہلے ہم نے PKI بنائی، پاکستان کڈنی انسٹیٹیوٹ، اور اب یہ PKLI۔ تو PKLI کا فنڈامنٹل کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ سہولیات جگر اور گردے کے امراض میں انکلوڈنگ ٹرانسپلانٹ ان لوگوں کو دی جائیں خاص طور پہ جو بالکل بھی اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ دوسرا جو اس کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم ایک ایسا اعلیٰ ادارہ بنانا چاہتے ہیں جو کل کا ہارورڈ، ییل، آکسفورڈ، کیمبرج کے اداروں سے میچ کر سکے، اور آبویسلی یہ میری لائف میں تو نہیں ہوگا، لیکن ہم اس کو ایک ایسے ڈائریکشن میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ 100-200 سال کے بعد ایک دنیا کا بیسٹ آف دا بیسٹ ادارہ بنے، یہاں پہ کہ نہ صرف علاج ہو بلکہ وہاں پہ اعلیٰ ترین درجے کی ٹریننگ اور تعلیم ہو فار بوتھ ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس، اور ریسرچ کی جائے، اور ریسرچ جو ہے وہ ہمارے ایجنڈے کا ایک بہت بڑا حصہ۔ تو اس ادارے کو بنانے میں پچھلی حکومت نے کتنی مدد کی آپ کی، اور یہ کب سے یہ پروجیکٹ شروع ہوا؟ دیکھیے، یہ اس پروجیکٹ کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب میں PKI چلا رہا تھا شفا ہسپتال میں، تو ہمارے پاس 4 بیڈس تھے، اور الحمدللہ ان 4 بیڈس پہ اور آؤٹ پیشنٹ اور ڈائلسس میں ملا کے ہم نے 1.5 لاکھ لوگوں کو ٹریٹ کیا۔ جب یہ کام بڑھتا گیا تو میں نے ہسپتال سے ریکویسٹ کی کہ مجھے کچھ اور بیڈس دے دیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس مزید بیڈس ہم نہیں دے سکتے، جو کہ بالکل جائز بات تھی، ایک فار پروفٹ ہاسپٹل تھا وہ، اور ان کی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں اتنا وقت اور ٹائم بھی دیا اور جگہ بھی دی۔ اس کے بعد پھر میں نے جب باہر ڈھونڈنا شروع کیا تو پھر میری ملاقات شہباز شریف صاحب سے ہوئی، ان کے ساتھ میں نے پورا کانسیپٹ ڈیٹیل میں اپنا ویژن آف کریٹنگ اے سینٹر آف ایکسلنس جب شیئر کیا، تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ لاہور تشریف لائیے، میں آپ کو زمین بھی دوں گا، جگہ بھی دوں گا، اور اس کے پہلے فیز کے بنانے کے پیسے بھی دوں گا، اور ٹرسٹ موڈ پہ اس کو چلائیں گے۔ اٹ ول بی اے گورنمنٹ اسپانسرڈ بٹ پرائیویٹلی رن انسٹیٹیوشن۔ تو میری ان سے یہ ریکویسٹ تھی کہ اگر واقعی ہمیں ایک سینٹر آف ایکسلنس بنانا ہے تو اس میں اگر پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوتی رہی یا بیوروکریٹک انٹرفیئرنس ہوتی رہی تو یہ سینٹر آف ایکسلنس نہیں بنے گا۔ تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی مجھے پھر یہ چیز دی، جو ہمارے اس میں بھی لکھی گئی، قانون میں بھی لکھی گئی، کہ اس میں کسی قسم کی گورنمنٹ انٹرفیئر نہیں کرے گی، لیکن اس کا مطلب صرف آپریشنل انٹرفیئرنس تھا، چونکہ ڈیلی بیسس پہ ہمارے ساتھ سارے سیکرٹریز کی میٹنگ ہوتی تھی، چیف سیکرٹری کی میٹنگ ہوتی تھی، چیئرمین PND کی میٹنگ ہوتی تھی۔ تو گورنمنٹ کا اس میں جو بھی کتنا پیسہ حکومت نے، گورنمنٹ نے اس میں 20 ارب روپیہ کمٹ کیا جی، اور اس میں 16 نہیں دیا انہوں نے، 16 ارب آلریڈی لگ چکا ہے اس کے اندر، اور باقی 3 سال کے آپریشن کے دوران تقریباً 3 ارب روپیہ خرچ ہو چکا ہے جو ریکرنٹ پیسہ ہے۔ اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ 3 سال
ہم گورنمنٹ ہمیں چلانے کی جب فل بن جائے گا تو چلانے کی 3 سال کے پیسے دے گی, اس کے بعد پھر 25% گورنمنٹ دے گی اور 75% ہم خود ریز کریں گے تاکہ گورنمنٹ پہ ہم برڈن نہ رہیں. تو خود آپ کیسے ریز کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم نے ایک ایبیکس ایک کنسلٹنگ فرم ہے, اس کے ساتھ ایک بیٹھ کے ایک بزنس پلان بنایا. تو اس میں ہم نے یہ چیزیں رکھی کہ ہم وہاں پہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ لیبارٹری بنائیں گے. تو لیبارٹری سروسز کر کے لوگوں کے اچھے کوالٹی کے خون کے ٹیسٹ کر کے ہم پیسے ریز کریں گے. ڈائگنوسٹکس میں ریڈیولوجی, ایکس رے, سی ٹی اسکین, جو غریب پیشنٹس ہیں ان کا تو مفت کریں گے, لیکن ایک امیر آدمی کو فرض کیا چیسٹ کا سی ٹی اسکین چاہیے اور ہمارے ڈاکٹرز جو امریکہ اور انگلینڈ سے ٹرین ہو کے آئے ہیں وہ اس کو ریڈ کریں گے, تو ایک بہت اچھا ادارہ بنے گا. تو ڈونیشنز کہاں سے آپ کو؟ تو اس میں بیسکلی یہ ڈائگنوسٹکس ایک فیکشن ہو گیا جس سے ہم فنڈ ریز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم ایک میسو کیمپین ہم نے لانچ کرنی تھی فنڈ ریزنگ کرنے کے لیے, زکوٰۃ, خیرات, صدقہ کی, جو جسٹ لائک SIUT, شوکت خانم, عیدھی, یہ لوگ کرتے ہیں. لیکن وہ اس وقت پاسبل ہے جب ہم 3 سال میں اپنی ایک کریڈیبلٹی, اپنی آنیسٹی اور انٹیگریٹی سے بنا سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی ایک ٹرسٹ آپ لوگوں نے بنایا؟ اس کے لیے ایک ٹرسٹ بنایا تھا اور اس ٹرسٹ نے آلریڈی 165 ملین جمع بھی کر لیا, جس میں سے 80 ملین کے اکوپمنٹ ہم نے PKLI ٹرسٹ کو ڈونیٹ کیے اور اس کے ذریعے آج کل سرجریز ہو رہی ہیں. پھر ابھی ریسنٹلی وہ پرائیویٹ ٹرسٹ ہے, اور وہ پرائیویٹ ٹرسٹ ہے, اور ابھی ریسنٹلی ہم نے 43 ملین اور ڈونیٹ کیے, جو آج ابھی جو ریسنٹلی جو 2 لیور ٹرانسپلانٹس ہوئے ہیں یہ انہی پیسوں سے یہ اکوپمنٹ خریدا گیا. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب پھر ہوا کیا, مطلب کہاں سے معاملہ خراب ہوا؟ دسمبر 2017 کو اپنی لانچنگ کر دی, جبکہ ہماری بلڈنگ جو بن رہی تھی اور سامان جو آ رہا تھا وہ بھی آنا شروع ہوا, لیکن لوگوں کا مرض کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ ہم نے کہا کہ جو سروس بھی ہم شروع کر سکتے ہیں وہ کر دیں. تو ہم نے آؤٹ پیشنٹ سرجری, پھر 2 آپریٹنگ رومز مل گئے, پھر ہمیں ایک CT اسکین آ گیا, تو ہم نے جو بھی سروس دی اور ڈاکٹرز ہمارے پاس آئے ہوئے تھے. تو 11 مارچ 2018 کو چیف جسٹس صاحب نے مجھے اپنے گھر پہ بلایا. ایک ہمارے دوست ہیں جو ہمارے بورڈ کے ممبر بھی ہیں, جو چیف جسٹس صاحب کے بھی دوست ہیں, شیخ امین صاحب, جو ایک بہت اچھے انسان ہیں, اور وہ پہلے وہ لائر تھے, ابھی بھی لائر ہیں, لیکن اب وہ ان کی فوم کی انڈسٹری ہے. تو ان کی یہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. یہ وکیل ہیں؟ یہ وکیل ہیں بیسکلی. جو آپ بتا رہے ہیں نام ان کا؟ شیخ امین صاحب. شیخ امین ایڈوکیٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب آپ یہ آپ کو کیوں چیف جسٹس کے پاس لے کر گئے؟ جی, تو میری انہی کے گھر پہ, انہی کے ڈفرینٹ محفل میلاد میں 3-4 مرتبہ چیف جسٹس صاحب سے, جب وہ چیف جسٹس نہیں تھے, ملاقات ہو چکی تھی, اور میں ہمیشہ ان سے یہ بات کرتا تھا کہ یہ ہم نے بڑا کام کیا, میں نے اور ڈاکٹر عدیل رضوی صاحب نے مل کے, کہ کسی طرح یہ آرگن سیل کو روکا جائے پاکستان میں. تو قانون تو بن گیا لیکن اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں تھی. تو میں نے ملٹیپل ٹائم جب بھی میری ملاقات ہوئی میں نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ کچھ اس پہ قانون پہ عمل درآمد کا سلسلہ بنائیں. تو یہ جو میٹنگ تھی یہ اسکیڈول ہوئی تھی ٹرانسپلانٹ کے بارے میں. چیف جسٹس صاحب کو جو انفارمیشن چاہیے تھی مجھ سے, تو میں میری وائف, آپ چاہ رہے تھے کہ چیف جسٹس سو موٹو لیں ان معاملات کا جو کہ غیر قانونی پیوندکاری اور ٹرانسپلانٹ سے جی, ناٹ نیسیسرلی سو موٹو, کچھ ایکشن کروائیں حکومت سے کہ اس پہ, اس قانون پہ جو بن چکا ہے اس پہ عمل کرو. تو پھر ہوا کیا واقعہ؟ تو جب میں وہاں, تو میں, میری وائف جو اینستھیزیولوجسٹ ہیں شیخ امین صاحب, ان کی وائف, اور چیف جسٹس صاحب ان کی وائف ان کے گھر پہ موجود تھے. ان کو میں نے پورا ٹرانسپلانٹ کے بارے میں کہ کیا ڈفرینٹ ٹائپ آف ٹرانسپلانٹس کیا ہوتے ہیں, امریکہ میں کیا سسٹم ہے, انگلینڈ میں کیا سسٹم ہے, پاکستان میں ہمیں کیسے سسٹم بنانا چاہیے, آرگن سیل کو بین کرنا کیوں ضروری ہے, وغیرہ وغیرہ ساری باتیں. جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو چیف جسٹس صاحب نے مجھ سے کہا کہ مجھے PKLI کے بارے میں شیخ امین سے بہت باتیں سنتا رہتا ہوں, تو مجھے بتائیے. تو میں نے ان کو بتایا اپنا بیک گراؤنڈ, کس طرح میں امریکہ میں رہتا تھا, پھر پاکستان آیا, پھر PKI بنی. تو ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ان کے بھائی ڈاکٹر ساجد نثار صاحب تشریف لائے, جن کو میں نہیں جانتا. کن کے بھائی؟ چیف جسٹس صاحب کے بھائی. اچھا. جو چھوٹے بھائی جو ساجد نثار صاحب تشریف لائے, جن کو میں نہیں جانتا تھا, تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرے بھائی ہیں, عمرہ کر کے تشریف لائے ہیں ابھی. تو میں نے اٹھ کے مبارکباد دی ان کو. یہ گھر پہ بیٹھے, یہ گھر پہ چیف صاحب کے گھر, چیف صاحب کے ڈرائنگ روم کے. تو چیف صاحب کے جب وہ بھائی صاحب اب کی موجودگی میں جب میں نے مزید PKLI کے بارے میں بتانا شروع کیا, تو ابھی ہم 2-3 منٹ انٹو دا کانورسیشن تھے کہ سڈنلی جو ڈاکٹر صاحب تھے وہ انتہائی غصے کے عالم میں. کون ڈاکٹر ساجد نثار صاحب نے بڑے غصے کے عالم میں مجھ سے کہا کہ بھائین ان سے پوچھیں کہ ان کو 20 ارب روپے کس بات کے ملے. تو میرے لیے وہ ایک بڑا انیوژول اور غیر مہذب لب و لہجہ تھا, بڑی سختی تھی اس میں, کرختگی تھی. تو میں نے کہا جی یہ مجھے تو کوئی 20 ارب روپے نہیں ملے, ایک ادارے کے لیے چیف منسٹر صاحب نے 20 ارب روپے متعین کیے. اور تو کہنے لگے بھائی آپ کو یاد ہے کہ جب سروسز اسپتال میں پانی کی ٹیپس بھی ٹوٹی ہوئی تھیں تو ہم نے چندہ جمع کر کے تو ٹیپس ٹھیک کرائیں, تو ہمارے پاس تو ٹیپس ٹھیک کرانے کے بھی پیسے نہیں, اور ان کو 20 ارب روپے مل گیا.
تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیے میری چیف منسٹر سے یہ کیٹاگوریکل کنڈیشن تھی کہ چونکہ گورنمنٹ کے اسپتالوں کا بجٹ آلریڈی بہت میگر ہے تو پی کے ایل آئی کے لیے گورنمنٹ کے اسپتالوں کے بجٹ سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا جائے گا. یہ سب بات چیف جسٹس کے گھر میں ہو کہ میں گھر میں ہو رہی ہے اور فیملی کے سامنے فیملی کے سامنے ہو رہی ہے. اور تو میں نے اسے یہ بھی بات بھی کہی کہ چیف منسٹر نے اس پہ ایگری کیا, اور نہ صرف یہ کہا کہ اس بجٹ, اور یہ چیز ریکارڈ پہ بھی ہے کہ پی کے ایل آئی کے بجٹ سے نہ صرف ہیلتھ کیئر سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا بلکہ میں ہیلتھ کیئر کے بجٹ کو بھی ڈبل کرنے کی کوشش کروں گا. پھر انہوں نے کہا کہ بھائیان یہ تو 8 سے 10 لاکھ روپے تنخواہیں دے رہے ہیں. میں نے کہا بالکل دے رہے ہیں, اس لیے کہ جن ڈاکٹروں کو میں لے کے آیا ہوں ان میں کوئی $1 ملین کماتا تھا, کوئی $500,000 کماتا تھا. یہ 10 لاکھ روپے تو ان کے ایک دن کی تنخواہ ہے. تو یہ 10 لاکھ کے خاطر یہ لوگ نہیں آئے ہیں, یہ تو ایک مشن اور پیشن کی وجہ سے پاکستان آئے. یہاں سے بات بہت بگڑنے لگی. چیف جسٹس صاحب ایک دم کھڑے ہو گئے اور غصے میں انہوں نے کہا کہ جی میرا بھائی تو 1,35,000 روپے لیتا ہے, تو آپ نے کیسے ان کو 10 لاکھ روپے کی آفر کر دیا. چیف جسٹس نے کہا جی کہ میرا بھائی 1,35,000 لے رہا ہے تو آپ 10 لاکھ تنخواہیں دیں. تو میں نے ان سے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا کہ دیکھیے آپ کے بھائی ضرور 1,35,000 لیتے ہوں گے, لیکن شام کو وہ پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں اور پرائیویٹ پریکٹس میں وہ اچھے پیسے بنا لیتے ہیں. تو یہ تو کوئی, اور ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں یہ سینٹر آف ایکسلنس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ادارے کے باہر وہ پریکٹس نہیں کر سکتے. بس وہاں سے پھر وہ ان کو بہت ہی غصہ چڑھا اور انہوں نے کہا میں آپ لوگوں کے خلاف سو موٹو لوں گا اور میں آپ لوگوں کو دیکھ لوں گا. اور فوراً چیف سیکرٹری گھر میں بیٹھے, یہ گھر پہ بیٹھے بیگمات کے سامنے اور پھر انہوں نے کہا چیف سیکرٹری کو بلائیے اور اس کو ہیلتھ سیکرٹری کو بلائے. تو دیٹ واز اے ٹائم تھنگس بیکیم ویری انکمفرٹیبل. تو میں نے پھر کہا کہ ہمیں ایکسکیوز کرنا چاہیے. تو پھر وہاں سے دس از ہاؤ دا ہول تھنگ اسٹارٹیڈ. اور اس کے چند دنوں کے بعد پھر سو موٹو شروع ہو گیا. تو پھر سو موٹو شروع کر دیا انہوں نے چند دنوں کے بعد. گھر کے اندر ایک کنورسیشن ہوئی اور عدالت تک چلی گئی بات, اور چیف جسٹس خود کیس سنتے رہے. ایسے ہی آپ نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ میں نے بالکل اعتراض کیا. میں نے اپنے جو ایڈوکیٹ جنرل صاحب سے کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ قانون نہیں ہے کہ جو آدمی اگر اگریوڈ ہے تو وہ ان سے ان کی بات نہیں سنیں گے. انہوں نے کہا یہ مورل اور ایتھیکل ایک پریکٹسز تو ہیں لیکن ہم کوئی فورس نہیں کر سکتے. کس کو فورس کیا کرنا؟ یعنی چیف جسٹس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ نہ سنیں. یہ کیس ایڈوکیٹ جنرل سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کیونکہ ان کے بھائی کا کانفلکٹ ہے, غصہ ہے, گھر میں انٹرسٹ ہو گیا نا یہ تو بالکل. تو بعد میں پھر چیف جسٹس کے بھائی نے آپ سے رابطہ کیا یا آپ نے رابطہ نہیں, ہم نے نہیں رابطہ کیا. وہ آئے تھے, ان کو اسپتال ہم نے دکھایا تھا. کن کو؟ چیف جسٹس کے بھائی کو. اور ان کو کہا تھا کہ یہ دیکھیے اتنا بڑا ادارہ ہے, اس کو آپ ذرا خراب کرنے کی کوشش نہ کریں, لیکن کوئی بات میں خیال بنی نہیں. تو چیف جسٹس کے بھائی کو نوکری کی بھی کوئی آفر آپ نے کی؟ میں نے تو کوئی آفر نہیں کی تھی, لیکن میرا خیال ہے شیخ امین صاحب نے ایسے مذاق میں ان سے کہا تھا کہ اگر آپ کو اتنے اعتراض ہے تو آپ 10 لاکھ پہ یہاں آ جائیں. تو انہوں نے کہا نہیں میری تو بہت زبردست بومنگ پریکٹس ہے, تو میں 10 لاکھ پہ یہاں کیسے آ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس سارے واقعے کے بعد پھر جو چیف جسٹس ریمارکس دیتے رہے اور جس طرح کی خبریں چھپتی رہی, اس کا آپ کے اسپتال اور آپ کی ٹیم پہ کیا اثر پڑا؟ اوبیسلی اس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوا. ساری موریل اور اسپرٹ ڈاؤن ہو گئی. لیکن دیکھیے چونکہ میں یہ کام ایک فیتھ بیسڈ کام کر رہا ہوں اور میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بہت اسٹرانگ فیتھ ہے, لہٰذا مجھے اس نے کوئی فرق نہیں ڈالا اور الحمدللہ میں اپنا کام کرتا رہا. لیکن اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ پی کے ایل آئی کا نام بہت خراب ہوا. جو لوگ آنا چاہتے تھے وہ اس سے بیک آؤٹ ہونے شروع ہو گئے. اور اس سے بھی بڑا جو نقصان ہوا کہ پریکٹیکلی 8 مہینے تک ہمارا کنسٹرکشن کا کام اور میڈیکل اکوپمنٹ پروکیورمنٹ کا کام اسٹینڈ اسٹل پہ آ گیا, جس کے نتیجے میں اب مجھے پتہ چلا ہے کہ 6 ارب روپیہ کا کاسٹ اسکلیشن ہو گئی. 6 ارب روپے بڑھ گئی. اور دوسرا جو نقصان ہوا کہ اگر یہ سارا چیز نہیں ہوتی تو سپٹمبر میں ہم اپنا پہلا لیور ٹرانسپلانٹ کرنے کا ٹارگیٹ تھا ہمارا. تو اب آپ سوچیں کہ ان مریضوں کا کیا بنا جو لاسٹ 6 مہینے میں کچھ کی ڈیتھ ہو گئی ہوگی, اسی طرح اور دیگر لوگ سروسز نہیں مل سکی. وہ تو ٹوٹلی ان اکاؤنٹڈ فار, وہ ٹریجڈی تو ساری ان اکاؤنٹڈ فار. تو آپ بہت سے ڈاکٹرز کو جن کو باہر سے لائے تھے ان کا کیا رد عمل تھا؟ وہ ایکسٹریملی ڈپریسنگ تھا. بلکہ ایک ہیئرنگ میں تو انہوں نے ڈاکٹرز کو بہت ذلیل کیا بلا کے اپنے کمرے عدالت کے اندر کہ تم لوگ اتنی پیسے تنخواہ لیتے ہو. یہ انہوں نے ایک سیپریٹ سو موٹو لیا تھا پیڈیاٹرک لیور ٹرانسپلانٹ کے بارے میں, وہ کسی کے چڑھانے پہ اور کسی کے بدگمان کرنے پہ. تو اس میں انہوں نے ڈاکٹرز کو بہت سخت الفاظ ان کے ساتھ استعمال کیے. تو اس پہ ڈاکٹرز بہت زیادہ ڈپریس ہوئے اور 5 ڈاکٹرز نے پھر استعفیٰ دے دیا. 5 لوگ امریکہ واپس جانے کی بات کر رہے ہیں اور 7 لوگ ابھی مزید استعفیٰ دینے کا پلان کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں بہت بڑا بلو بیک ہے. اس سے بھی بڑا بلو بیک یہ ہے کہ جنہوں نے آنا تھا امریکہ سے اور انگلینڈ سے, ان سب نے تقریباً 75 ڈاکٹرز ایسے تھے. دیکھیے میں اپنے خرچے پہ 4 دفعہ امریکہ, 4 دفعہ انگلینڈ اور 3 دفعہ مڈل ایسٹ گیا. لوگوں کی میں نے منتیں سماجتیں کی کہ یار یہ ایک ہم ہارورڈ کی طرح کا ادارہ بنا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت کچھ دے دیا, تم آؤ میری مدد کرو.
اور آپ یقین کریں متی صاحب اتنا جذبہ تھا لوگوں کے اندر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مارچ 2018 ابھی ہماری برتھ کو صرف 3 مہینے ہوئے تھے, اس وقت جو انرجی لیول ببلنگ ود انرجی, ہر آدمی انتھوزیاسٹک کہ ہم نے ایک اچھا ادارہ بنانا ہے. یہ ادارے جو ہے نا یہ برک اور مورٹر سے نہیں بنتے, یہ انسانی جذبے اور اسپرٹ سے بنتے ہیں. ابھی 2019 کے مارچ میں آپ جائیں تو اٹس پریکٹیکلی لائک اے ڈیڈ آرگنائزیشن. اچھا, پنجاب میں جو نیا قانون لایا جا رہا ہے اور پہلے والے قانون میں ترمیم کر کے PKLI کا کنٹرول جو ہے وہ پنجاب حکومت نے اب سنبھال لیا ہے اور نیا قانون بھی آ گیا ہے, کیا تبدیلی آئی ہے قانونی طور پہ؟ دیکھیں پہلے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں. تو چیف جسٹس صاحب کا ایک کانسٹنٹ اسرار تھا کہ چونکہ اس پہ گورنمنٹ کے پیسے لگے ہیں تو گورنمنٹ اس کا چارج سنبھالے. بلکہ انہوں نے اس ریفرنس میں بہت دفعہ گورنمنٹ والوں کو بہت بے عزت کیا کورٹ میں بلا کے کہ آپ کیوں نہیں نیا قانون بناتے. اس ٹریگر کرنے پہ گورنمنٹ نے ایک قانون بنایا جس میں سارے کا سارا کنٹرول وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں دے دیا. اچھا, اب جب ہمارا کیس کا فیصلہ ہو گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری عزت کو بحال کیا اور چیف جسٹس کے جتنے بھی اسٹیپس تھے ان سب کو کالعدم قرار دے کے, جس میں جو موجودہ جو نئی بینچ نے جس نے ایک یونینیمس ڈیسیجن دیا 3 رکنی بینچ نے, جس میں انہوں نے کہا کہ سعید اختر کے باہر جانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. حالانکہ مجھے کیوں باہر جانے پہ پابندی ہے؟ سابق چیف جسٹس کے تمام فیصلے رد کر دیے موجودہ سپریم کورٹ نے. اس میں ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ جو ہمارا اوریجنل 2014 کا بل جس کے تحت ہمارا معرض وجود میں ہم آئے تھے, جو کہ انہوں نے کالعدم قرار دے کے ٹیمپریریلی سسپینڈ کر دیا تھا اور ایک کمیٹی کے ہاتھ میں سارے اختیارات دے دیے تھے. موجودہ بینچ نے اس کو کالعدم قرار دے کے ہماری 2014 کے بل کو ریسٹور کر دیا, وچ مینس کہ میں ریسٹور ہو گیا ایز اے پریزیڈنٹ اینڈ CEO, جو کہ بل وہ مجھے وہ اتھارٹی دیتے تھے وہ قانون. لیکن گورنمنٹ آف پنجاب نے اس معاملے میں اپنا پاؤں وہ ڈریگ کرتے رہے, چیزوں کو ڈیلے کرتے رہے اور پھر فوراً وہ ایک نیا بل لے آئے جس کے حساب سے اب یہ ادارہ گورنمنٹ کا ایک ادارہ بن جائے گا. اب متی صاحب اس کا جو سب سے بڑا سیٹ بیک ہوگا, 2 میجر اس کے سیٹ بیکس ہیں. ایک یہ کہ کوئی بھی آدمی انگلینڈ اور امریکہ سے کسی سرکاری اسپتال میں کام کرنے کے لیے نہیں آئے گا, ایون چاہے آپ وہ کہتے ہیں کہ جی تنخواہیں تو ہم اتنی رکھ رہے ہیں, لیکن جو ایک ٹپیکل کلچر جو ہوتا ہے ایک سرکاری اسپتالوں میں, اور ہم اسی چیز کو توڑ کے اور لوگوں کے سامنے ایک رول ماڈل لانا چاہتے تھے کہ انیشیل اسپانسر. دیکھیے یہ 470 بیڈ صرف گورنمنٹ نے اسپانسر کیے تھے, ہمارا پروجیکٹ تو 1500 بیڈس کا جو آگے ہم نے چندے سے اور دوسری چیزوں سے بنانا تھا. تو اس کا بہت بڑا نقصان میں یہ ہوگا کہ کوئی بندہ, اور یہ ادارے HR سے بنتے ہیں, اچھی ٹرینڈ ہیومن ریسورس سے بنتے ہیں, تو یہ بہت ڈسکریجنگ چیز ہو جائے گی. دوسرا جو اس کا بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا کہ جس ماڈل پہ ہم اس کو چلانا چاہتے تھے کہ ہم 25% گورنمنٹ سے لیں اور 75% خود ریز کریں اور اچھا چندہ جمع کریں تاکہ اچھا ادارہ چل سکے, وہ نہیں ہو پائے گا. بدقسمتی سے گورنمنٹ کا جو ٹرسٹ لیول ہے لوگوں کا وہ اتنا لو ہے کہ کوئی آدمی اس ادارے کو پیسے دینے کے لیے شاید. اور جو آپ نے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے ٹرسٹ بنایا تھا, اب وہ آپ چندہ اکٹھا کر پائیں گے اس طرح اس ادارے کے لیے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے بھی سوال پیدا ہوتا کہ چونکہ ایک دیکھیے اگر تو انہوں نے گورنمنٹ کا ادارہ بنا دیا تو ایک آدمی مجھے ایک پیسہ بھی نہیں دے گا. اور ہمارے انٹائر تھیم, اور دیکھیں سیڈ پارٹ اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ماڈل تھا یہ آئیڈینٹیکل ٹو دا ویژن آف PKLI تھا, سوری PTI کا جو ویژن تھا اوریجنلی. کیونکہ میں شروع میں PTI کی جو ہیلتھ ٹیم تھی جس نے PTI کی پالیسی پروسیجرز اور ہیلتھ پالیسی بنائی ہے, میں اس کا ایک بڑا انٹیگرل پارٹ رہا ہوں. یہاں پہ ڈاکٹر ہمایوں محمد کے ساتھ مل کے ہم نے اس پہ بڑا کام کیا ہے, اور یہ ایگزیکٹلی آئیڈینٹیکل ماڈل ہے جو شوکت خانم کا. تو مجھے ابھی تک یہ وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر وہ چیز KPK میں جس چیز کو انہوں نے اپلائی کیا پنجاب میں بھی وہ اپلائی کرنے کی بات کریں. تو شہباز شریف نے جو 20 ارب دیے تھے وہ اپنی جیب سے تو نہیں دیے تھے؟ ایسے ہی ہے. تو پھر اس میں کوئی سیاست کا تو نہیں ہونا چاہیے؟ تو خیال بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھیے دنیا میں اگر آپ تاریخ دیکھ لیں تو انسٹیٹیوشن بلڈنگ میں ایک آدمی ایک چیز کرتا ہے, دوسری حکومت آتی ہے وہ اس کو, تو اب ہارورڈ میں 500 سال لگے اس کو ہارورڈ بننے کے اندر. تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ یہ اسٹیک وائز انسٹیٹیوشن. اب اس کا حل کیا ہے آپ کے نزدیک, کیا سولوشن ہے؟ آپ ابھی بھی بورڈ کا حصہ ہیں, ادارے کا حصہ ہیں, تو دیکھیے ابھی تو مجھے ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ملا ہے. اب نیا بورڈ کون ہوگا کیا بنے گا, چونکہ لیگلی تو ابھی بھی میں پریزیڈنٹ اور CEO ہوں. جب وہ نیا بل کا ایکشن اپون ہو جائے گا یا وہ نافذ ہو جائے گا تو اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ نئے بورڈ میں کون آتا ہے, کون لوگ ہیں. اور پھر اگر وہ ایک بورڈ بناتے ہیں جو کہ سرکاری طرز پہ چلائے گا, جس میں ساری جو ریکروٹمنٹ ہے وہ سرکار کے اصولوں کے حساب سے ہوگی, تو پھر ایسے ادارے میں کام کرنے کا میرا کوئی پرپز نہیں ہے. تو کیا حل ہے اس کا؟ سولوشن کیا؟ سولوشن یہ ہے کہ اس کو واپس اس کو ریپیل کیا جائے, اس نئے بل کو,
ایک نئے اور اسی پرانے بورڈ کو بحال کیا جائے. اس میں اگر گورنمنٹ کی کچھ ریزرویشنز ہیں کہ یہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے، اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے، تو اس میں میں بیٹھ کے ان سے بات کرنے کے تیار ہوں. اس میں اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ نئے کچھ جو ممبر لیے جائیں وہ گورنمنٹ کی مشاورت سے دیے جائیں، کوئی حرج نہیں. اچھا، آپ کو اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہوں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اگر آپ کا یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں تو آپ انہیں کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ کے میزبان اور آپ مہمان تھے ان کے گھر میں. جی، میں صرف یہ کہوں گا کہ تکبر صرف اللہ کی ذات کو سزاوار ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا. انسان کو اندر ہیوملٹی ہونی چاہیے. اور دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ عدالت کا جو ماحول تھا وہ میرے لیے ایک اتنا صدمے کا باعث تھا. یعنی میری نظر میں جو عدالت کی تکریم اور جو اس کا تقدس وہ بالکل پائمال ہو گیا. اور یہ لکیلی اس کو نئی بینچ نے ریسٹور کر دیا، کیونکہ لاسٹ ہیئرنگ میں جب ہم گئے تو ایک بڑی پروفیشنل عدالت، ججز مسکرا کے بات کر رہے تھے، ان کے دل میں درد تھا اپنے کلائنٹس کے لیے اور اپنے جو کمپلیننٹس تھے یا جو بھی وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے تھے. تو میرا یہی میسیج ہے کہ اور عمران خان صاحب سے آپ کوئی اپیل کرنا چاہیں؟ عمران خان صاحب سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم ادارہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بالکل آپ کی ویژن کے حساب سے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو کائنڈلی تباہ نہ ہونے دیں، گورنمنٹ کے حوالے نہ کریں اس کو، ادروائز پھر یہ ایک سرکاری اسپتال بن جائے گا اور جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے پھر وہ ورتھ نہیں ہوگی اس کی. چلیں، بہت شکریہ ڈاکٹر سعید اختر، آپ نے مطیع اللہ جان MJ TV کو وقت دیا. بہت اہم ایک کہانی، ایک تاریخ، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح عدالت نے، عدلیہ نے، اور خاص کر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے ایک ایسا کردار ادا کیا جس کو یقینی طور پہ قانونی ماہرین، سول سوسائٹی اور عوام جو ہیں فراموش نہیں کر سکتے. اور میرے خیال میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے اس تمام واقعے میں، ہم سب لوگوں کے لیے اور خاص کر عوام کے لیے اور حکومت کے لیے بھی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. MJ TV کو آپ دیکھتے رہیے اور MJ TV کو سبسکرائب کیجیے.